نہیں کیا جا سکتا۔ زید حامد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس حوالے سے ان سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب یہ فرمائیے گا کہ براک اوباما کیا چاہ رہے ہیں، ان 3 دنوں میں اور کیا گل کھلائیں گے وہ بھارت میں؟ دیکھیے ایک بات بالکل سمجھ لیجیے گا کہ پاکستان کی امریکہ کو صرف ضرورت اس حد تک ہے جس حد تک امریکہ افغانستان میں اپنے لیے کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہ تلاش کر لے جی، اور دوسرا امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں جی اس پورے خطے میں، یہ پرٹیکولرلی جو ساؤتھ ایشیا کا یہ پورا خطہ ہے، یہاں پر امریکہ کا ایک ہی دوست ہے اور وہ انڈیا ہے۔ جی انڈیا کے ساتھ ان کے 21ویں صدی کے تعلقات ہیں، یعنی یہ وہ تعلقات ہیں کہ جو شارٹ ٹرم نہیں بلکہ یہ 21ویں صدی میں تعلقات کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو چین کے خلاف محاذ تیار کرنا ہے، انڈیا کو تیار کرنا ہے، اور دوسری طرف اسلامی ایکسٹریمزم جسے یہ کہتے ہیں، یعنی اسلامی انتہا پسندی یا اسلامک بم جو ہے جی اس کے مقابلے پر اگر ان کو متبادل علاقہ بیس مرکز ایسے کوئی چاہیے تو وہ انڈیا ہے، جو پاکستان اور اس پورے خطے میں امریکنز کے لیے ایک ایسٹ کا کام کرتا ہے۔ جی لہٰذا اگر آپ ان 2 آبجیکٹوز کو سامنے رکھیں، 21ویں صدی کے لانگ ٹرم ان کے جو اقتصادی، فوجی، معاشی اور علاقائی مفادات ہیں، دوسری طرف چین کے خلاف، اور تیسرا پاکستان میں اور اسلامی انتہا پسندی جس کو یہ کہتے ہیں اس کے خلاف، لہذا یہ تمام تر امریکن اور انڈین انٹرسٹ ایک نقطے پر ملتے ہیں جا کر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے خلاف کام کریں اس وقت۔ جی، تو ان کے جو 3 مقاصد جیسے کہ آپ نے بھی بجائے فرمایا، چین کی بڑھتی ہوئی جو اقتصادی اور فوجی طاقت ہے اس کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کرنا، پھر پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کی حکمت عملی، اور اس کے علاوہ ایک جو تیسرا مقصد ہے جس پر کہ ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، جو بلوچستان کو ایک وہ الگ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے پاکستان میں، اور ایک عرصے سے بھارت کی کوشش ہے وہاں پر جو ہے وہ سرگرمیاں وہاں پر اس نے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور دہشت گردی بھی وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے، اور ڈائریکٹ بھارت انوالو ہے بلوچستان کے حالات کو اس نہج تک پہنچانے میں۔ تو آپ کے خیال سے یہ تینوں مقاصد جو ہیں اس وقت ان پر کتنا غور کیا جا سکتا ہے اور کیا حکمت عملی وضع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ صرف نوٹ کیجئے کہ اگر امریکہ کو افغانستان میں خطرہ ہے، امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا تقاضا کرتا ہے، جی تو اس کو امریکہ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف، حکمتیار کے خلاف، حقانی کے خلاف کارروائی کرے۔ انڈیا میں جا کے وہ بیان دیتے ہیں کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے، جبکہ جیش محمد اور لشکر طیبہ اگر کوئی کارروائی کرتی بھی تھی انڈیا میں یا کشمیر میں جا کے تو ان کا کوئی امریکہ سے تعلق نہیں۔ جی، تو یہ بنیادی طور پر اس وقت امریکن انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ انڈینز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دی لاسٹ امریکن، یعنی آخری امریکی سپاہی تک انڈین جو ہے پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ خود تو ہمت ہے نہیں، خود تو ہمیشہ یہ کوشش کر چکے ہیں جو مرضی پاکستان کو توڑنے کی، اگر ان میں ہمت ہوتی تو ہمیں آج تک کھا چکے ہوتے یہ۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم سے تو آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ان کے اوپر، کہ جو مرضی کر لیں، احساس کمتری کا شکار ہے مسلمانوں کے مقابلے پہ، اور یہ ہمیشہ ہمیں مغرب سے پٹوانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ابھی تک یہ اسی کا جو ہے ان کا، ابھی تک ان کی وہی جو ان کے دل میں ایک بات ہے اس کا زہر بار بار وہ اگلتے ہیں، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان پر حملے کی بات کر رہا تھا، اس وقت بھی انڈیا نے کوشش کی تھی کہ صاحب آپ کو ہم بیسز دیتے ہیں، انڈیا میں امریکن اڈے ہم مہیا کرتے ہیں، آپ افغانستان پہ نہ، آپ پاکستان پر حملے کریں۔ یہ اس کی اسٹریٹجی سمجھ لیجیے گا آپ، اور اس کے لیے انڈیا ہر حد تک جانے کو تیار ہے کہ کسی طرح امریکہ سے پاکستان کو پٹوائے۔ اور اچھا زید صاحب، تنازع کشمیر دیکھ لیجئے، کیا اوباما کا بھارت جا کر اس پر بات کرنا بنتا تھا؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اس مسئلے پر بات نہ کرنے کا، اس بارے میں سوال نہ اٹھانے کا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے انہوں نے جب شروع میں اوباما جب آیا تھا تو اس کے ذہن میں ایک وہم یہ تھا کہ میں انڈیا پر دباؤ ڈال کر مسئلہ کشمیر طے کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پاکستانی حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ اب آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ایٹمی ہتھیار اپنے ہمارے حوالے کر دیجیے، کیونکہ مسئلہ کشمیر طے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ 60 سال لڑتے رہے انڈیا کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات انڈیا کو سوٹ کرتی تھی کہ پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں، لیکن انڈیا کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ مسئلہ کشمیر پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہو اس معاملے کے اوپر، کیونکہ وہ انڈیا کے مفاد کے خلاف جاتا تھا، اور سرے سے کہ وہ مسئلہ حل ہو، بھارت یہ چاہتا ہی نہیں، اس مسئلے کو تو حل نہیں کرنا انہوں نے۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہولبروک کے ساتھ جو ایسپیکٹ ڈاکٹرن میں جو ہولبروک کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، اس میں کشمیر کو شامل کیا گیا تھا، اور انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا تھا، جس کو اس کے بعد ہولبروک سے کشمیر کا مینڈیٹ فائل نکال لی گئی تھی اس کے پورے مینڈیٹ سے۔ لہٰذا یہ انڈیا کا اعتراض جو ہے ایک طرح سے پاکستان کے مفاد میں چلا گیا، اب اوباما کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے کہ
کہ اوباما پاکستان پر یہ دباؤ ڈال سکے کہ سب انڈیا سے تو ہم نے آپ کی دوستی کرا دی، لہٰذا آپ اپنے بالکل، اور جو آپ نے اپنی ڈیٹرنس برقرار ررکھی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ آپ رول بیک کر لیں. دوستی تو کرا نہیں سکے، لہٰذا یہ پاکستان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کوئی حکمت عملی طے کریں گے وہ پاکستان کو خطے میں تنہا کرنے کے احساس کی؟ حکمت عملی طے کر لی ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے خود کو حملے، بمبار، دھماکے کروا کے پاکستان میں بلوچستان میں فرنٹیئر میں بغاوت برپا کروا کر پاکستان آرمی کو ایک سول وار میں اس طرح پھنسا دیا جائے کہ اس کے بعد یہ جواز بن سکے کہ اب پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے ہاتھوں میں جانے والے، لہٰذا ہم آ کے لے لیتے ہیں. وہ کام جو کشمیر کے مسئلے پہ یہ کروانا چاہتے تھے وہ کشمیر کے مسئلے پہ نہیں کر سکے، کیونکہ کشمیر میں انڈیا نے اجازت نہیں دی ان کو دخل دینے کی. انڈیا نے دوسرا پلان ان کو یہ دیا کہ بھائی اگر مسئلہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف دنیا میں طوفان کھڑا کیا جائے کہ یہ ہتھیار دہشت گردوں کے قبضے میں جانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. اور آپ پچھلے نوٹ کریں گے کہ پچھلے ایک مہینے میں تحریک طالبان نے ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے خودکش حملوں کی اور دھماکوں کی، اور یہ رپورٹ ہمیں مہینہ پہلے مل چکی تھی کہ افغانستان کے رستے ان کو نئے ایکسپلوسیو، نئے بارود، نیا روپیہ، نیا ہتھیار دیا جا رہا ہے. تو اور یہ کاروائی شروع ہونی تھی. دیکھیے نارتھ وزیرستان میں یہ فوج کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، شمالی وزیرستان میں فوج جا نہیں رہی کیونکہ فوج کو معلوم ہے کہ وہاں اپنے قبائل کے خلاف اسی طرح کئی لاکھ مہاجرین قبائل کو باہر نکالنا پڑے گا. اس کے بعد آگے چھوٹی سی پاکٹ ہے دہشت گردوں کی جس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ ہم لاکھوں قبائل کو وہاں سے نکالیں. اور زید صاحب جو مزید ایک بات کہ پاکستان جیسا آپ نے بتایا کہ حکمت عملی طے ہے لیکن مشکلات میں ہے، وہ خود بھی گھرے ہوئے اور وہ تنہا چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو بھی کر نہیں سکتے، اور جو روس نے ایک معاہدے کی پیشکش کی تھی اس کا بھی بہت گہرا اور مضبوط اثر پڑا تھا امریکہ اور بھارت پر. بات یہی ہے کہ اس وقت ان کی یہ کمزوری، افغانستان میں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان سے سپلائیز جا رہی ہیں اور پاکستان آرمی اپنی مرضی کر رہی ہے. یعنی اگر پاکستان آرمی ان کی مرضی پہ چلتی تو شمالی وزیرستان میں گھس چکے ہوتے نا وہ ابھی تک. تو اب روس جو ہے اس وقت امریکہ ڈیسپریٹ ہو کے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، روس سے سپلائیز بھی مانگ رہا ہے، مدد بھی مانگ رہا ہے، لیکن وہ نہیں، بالکل روس کی جانب سے تو کبھی بھی کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوگی کسی قسم کی راداری دینے میں یا سپورٹ دینے میں اس جنگ کے خلاف جو اب اس نے نام نہاد جنگ جو ہے وہ گزشتہ ایک اشرے سے شروع کر رکھی ہے. زید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کھلم کھلا دشمن جان میکن ہیں وہ ان کا کچھ علیحدہ ذاتی دشمنی ہوگی پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے اس دورے میں ایک اور بات جو ہے اسی دورے کے دوران انہوں نے یہ گوہر افشانی کی بلکہ زہر اگلا کہ کوئی بھی ڈائریکٹ کسی کا تعلق دہشت گرد تنظیم کا پاکستان سے نکلا تو ہم اسے براہ راست ایک سازش سمجھیں گے امریکہ اور بھارت کے خلاف. اب اس کے دورے کے موقع پر مزید کیا بات ہونی تھی، اسی ایک بات سے اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اینٹی پاکستان یہاں پر انہوں نے پالیسی، انہوں نے ماحول تیار کر لیا ہے. انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے، اعلان کر دیا، اپنی پالیسی ڈکلیئر کر دی ہے کہ انڈیا کے خلاف کوئی بھی دہشت گردی ہوگی چاہے کوئی بھی کرے، پاکستان کریں، سکھ کریں، ہم ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائیں گے. اور لہٰذا اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے ممبئی کی طرح. اب انڈیا اس کے دورے کے بعد انڈیا 2-4 اس طرح کے خودکش حملے کو دہشت گردی کی کارروائی انڈیا میں خود کروائیں گے جیسے ممبئی انہوں نے خود کروایا تھا. اور اس کے بعد سارا الزام، سارا طوفان پاکستان پر کھڑا ہو جائے گا. ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو ان ملیٹنٹس کے ساتھ تصادم میں ڈالا جائے. ابھی ہو ہی رہا ہے کہ جو پاکستانی جہادی گروپ جن کو ڈسبینڈ کر دیا گیا تھا، جن کو کشمیر میں کارروائی کرنے سے روک دیا گیا تھا کئی برس پہلے، لشکر طیبہ تو ختم ہی ہو گئی، جماعت الدعوہ جب صرف ریلیف کاموں میں رہ گئی ہے، اور اس کے بعد جیش محمد وغیرہ، آرمی کو ان جہادی گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا. جیسے وہ ممبئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود UN کے اندر ریزولوشن پاس کروا دی انڈینز نے کے ساتھ جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کو ISI پیٹرنائز کر رہی ہے. دوسرے لفظوں میں ISI کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کروا دیں آپ. یعنی یہ ایک پورا کھیل سیٹ ہو چکا ہے. اوباما کے وہاں سے واپس جانے کے بعد یا اس کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی انڈینز نے کرنی ہے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ بات اب سیٹ ہو چکی ہے، ماحول تیار ہے، انڈینز نے کارروائی کرنی ہے. پھر دنیا کو جاتے جاتے اوباما جو ہے وہ انتہائی دباؤ کے ساتھ اس کا مدعا جو ہے وہ پاکستان پر ڈال جائیں گے. بہت شکریہ زید احمد صاحب، بہت شکریہ رائل نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.